بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر جلال لونڈ کی طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔ میدان جنگ میں ابھی میر چاکر میر گورام کو جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ میر جاڑو جلم لشکر کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور لاشاری لشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لاشاریوں، جو وزن اکیلے میں اٹھایا جا سکتا ہے اس میں دوسروں کو شامل کرنا جواں مردی نہیں۔ میرا قبیلہ نہیں، میں اکیلے ہی آپ سے لڑوں گا۔ میر چاکر پر میر جاڑو کے یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ میر چاکر خاں جانتا تھا کہ میر جاڑو کتنا اپنی بات کا پکا ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ میر جاڑو نے کول کی پاسداری میں اپنے ننھے معصوم بیٹے تک کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے سردار سے بغاوت کر کے پوری قہرمانیت سے لاشاری لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لاشاریوں نے اپنی اپنی تلواریں سونت لی تھیں۔ میر جاڑو اس طرح بپھر گیا تھا جیسے زمین کا کمر بند پکڑ کر اسے ہلا ڈالے گا۔ میر چاکر اسے ہر صورت بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میر جاڑو جیسا جرحی اور دلیر سردار نہ رند قبیلے میں ہے اور نہ لاشاریوں میں۔ میر چاکر نے جلدی سے آگے بڑھ کر جاڑو کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، میر جاڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایسے سرداروں میں سے ہو جو ریت کے تودوں، چٹانوں کے جگر، تن طوفانی ہواؤں کے پروں، برفانی چوٹیوں، گرجتے بادلوں، کڑکتی بجلیوں پر بھی اپنی فتح مندی کے نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ میں تم جیسے سردار کو کھونا نہیں چاہتا۔ پھر انتہائی غصے میں کپ کپاتی آواز میں کہا، میر جاڑو، کیا تم واپس لشکر میں جاتے ہو یا میں اپنی سرداری کی پگڑی تمہارے پاؤں میں رکھ دوں؟ میر چاکر سے یہ الفاظ سن کر جاڑو پس کر رہ گیا، اور اس سے پہلے میر جاڑو کوئی جواب دیتا، چاکر خاں اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اسے واپس لشکر میں لے آیا اور طبل جنگ بجا دیا گیا۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل ویڈیوز پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ یہ جنگ کیا تھی؟ بھائی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر نئے دکھوں کی جلگار، زمین کو جہنم بنانے والی آگ اور موسموں کی آتشیں سختیوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ لاشاری سیلابوں اور طوفانوں کی طرح آگے بڑھے تھے اور اجلے تنوں، مضبوط جسموں اور پرتجسس چہروں کو خون خون کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں میں ہیبت و جلال اور منظم قسم کا جبر تھا۔ سردار چاکر خاں بھی ایک آزمودہ کار اور منجھا ہوا دلیر سردار تھا۔ لاشاریوں کے اس حملے کے سامنے وہ اندھیروں میں اجالوں کی نظر، عظمت انا، خلوص من، تقدس سلف اور گنبد شوق کی طرح جم گیا۔ تھوڑی دیر تک میر چاکر لاشاریوں کے ان خونی حملوں کو روکتا رہا اور اپنا دفاع کرتا رہا۔ پھر وہ جارحیت پر اترا اور دل کی کھیتیاں برباد کر دینے والی ویران سانسوں، راحتوں کے خوابوں کو برباد کر دینے والی بھوکی خونی ٹڈیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ پر جلدی رند قبیلے کے سردار میر چاکر خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب لاشاریوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ لاشاری بڑی تیزی سے میر چاکر کے لشکر کی حالت، مظلوم کی قسمت، حرمت کی تذلیل، ناتواں اور اسیروں کی بے کیفی، یتیموں اور بیواہوں کی بے بسی جیسی بناتے چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میر چاکر کو مکمل شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا، وقت نے میر چاکر کا ساتھ دیا اور رات نے اپنے پر چاروں طرف پھیلا دیے۔ اندھیرا چھا جانے پر دونوں طرف سے جنگ بندی کر دی گئی۔ لاشاریوں نے صبح دوبارہ جنگ کرنے کے لیے وہاں پڑاؤ کر لیا، مگر میر چاکر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آیا۔ اس جنگ نے میر چاکر پر خاصا اثر ڈالا۔ میر چاکر بہت نقصان اٹھایا تھا۔ وہ میر گورام کو زیر کرنے کے لیے تل ملا رہا تھا۔ رندوں نے لاشاریوں کے ساتھ نئی اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ درہ نلی میں ہوئی۔ نلی کی جنگ کا نقشہ چاکر اعظم کے مصنف نے کچھ اس طرح کھینچا ہے۔
20,000 شیر دل لاشاری ہر قسم کے مہلک جنگی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر درہ نلی کے پاس جمع ہو گئے اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جنگ کے میدان اور مقام کا اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرنے میں فائدہ اٹھایا، اور لاشاریوں کے سردار نے اپنے دستوں کو درہ کے بلائی حصوں پر جنگی نقطۂ نگاہ سے اہم اور بہترین مورچوں پر تعینات کر کے گھات میں بٹھا دیا۔ میدان کارزار کی طرف جنگ کے لیے روانگی سے تھوڑی دیر پہلے عظیم بیورق نے سردار اعظم میر چاکر خان سے صحیح اور معقول دلائل کے ساتھ درخواست کر کے اس کے گھوڑے کی باگوں کو پکڑ کر اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، چاکر اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالو، نوحانی یعنی لاشاری ہزاروں جنگجو جیالوں پر مشتمل ہیں اور سرخ پناموں والے لاشاری طاقتور جرحی اور بہترین جنگجو ہیں، انہیں ہمارے ناقابل تسخیر قلعے پر حملہ کرنے دو، تمہارے لیے پیچھے ہٹانا ناممکنات میں سے ہوگا اور آگے بڑھنا موت کی دعوت دینا ہے۔ کچھ ضدی 30 مارخانوں اور لاہ زنوں نے اپنی زبانیں کھولیں اور بیورق سے طنزیہ انداز میں مخاطب ہوئے۔ بچوں کی طرح دودھ پینے والے بیورق تیروں کی ہیبت سے لرزہ براندام ہے، وہ چمکنے والی ہندی تلواروں اور مصری دھات کے ہتھیاروں سے خوف زدہ اور سہما ہوا ہے، اسے ریخ کی لڑائی کے زخم یاد آ گئے ہیں۔ اے بیورق، ڈرو نہیں، جب ہم دشمن کے خلاف اپنی برہنہ تلواریں لہرائیں گے تو ہم تمہیں دشمن کی تیروں کی زد سے بہت دور بٹھائیں گے۔ بیورق نے طعن آمیز کلمات سن کر شدید غصے کے عالم میں گھوڑے کی باگیں چھوڑ دیں اور چاکر کو انتباہ کیا کہ اسے آج ہی کے روز اپنے آج کے کیے ہوئے پر پچھتانا پڑے گا۔ ہتھیاروں سے مسلح و مساج اور جنگ کے دیوتا کی مانند چمکتا دمکتا میر خان نے، جو ہندوؤں کا کمانڈر سپہ سالار اور مثالی شخصیت تھا، اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے لخت اکٹھے ہی بھرپور حلہ بول دیا۔ نلی کی جنگ کا مزید احوال انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ خدا حافظ، والسلام، میر جلال لونڈ۔